ایک ایک صحابی کے اللہ کے ساتھ تعلق اور ایک ایک صحابی کا اللہ کو ڈرنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، وہ اگر بیان کیا جائے تو 2-3 رات تو لگ جائے گا، لیکن میں تھوڑا تھوڑا 1-2 صحابی کا بتاتا ہوں، چونکہ میں نے شروع کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ مولانا سعید احمد خان صاحب نے یہ اس مجمع میں بتایا کہ اصل پرانا کون ہے. Kalau cerita tentang sahabat tentu banyak, tidak mungkin semuanya disampaikan di tempat yang terbatas ini. Tadi saya mulai cerita dengan perkataan Maulana Ahmad Said Khan rahmatullah alaih. Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih dalam majma' jurkudama di suatu negara, dia mengatakan yang disebut orang lama itu siapa? Apa arti orang lama? حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے، دوسرا خلیفہ ہے. وہ 40واں آدمی ہے ان میں کا جنہوں نے اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہوئے. ان سے پہلے 39 صحابہ مسلمان ہوئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو وہ 40 کا تعداد پورا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں اسلام میں داخل ہوئے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ ان کو اس وقت کا، صرف اس وقت کا، ابھی تک کچھ نہیں، صرف کلمہ پڑھ کے انہوں نے مسلمان ہوا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے روح القدس جبریل امین فرشتہ کو سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا، اور جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یوں کہہ رہے ہیں کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، استبشر اہل السماء باسلام عمر. نبی جی آپ سن لیجئے، نبی جی آپ خوشخبری سن لیجئے کہ عمر کے اس وقت کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اہل سما آسمان کے جو باشندے ہیں یعنی ملائکہ، یہ سب کے سب آج اس وقت میں ایسا خوشی منا رہے ہیں جیسے عید کے دن بچے اپنے گھروں میں عید کا خوشی مناتے ہیں. اہل سما آسمان کے باشندے عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے ایسے خوشیاں منا رہے ہیں. Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang di antara 40 sahabat awalun yang masuk Islam. Bahkan dikatakan bahwa beliau adalah radhiyallahu ta'ala anhu orang yang ke-40 masuk Islam. Sebelumnya 39 orang, kemudian masuk Umar bin Khattab, lengkap 40 orang kaum muslimin ketika itu. Dan siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebelumnya masuk Islam? Setelah beliau masuk Islam, malaikat Jibril Ruhul Amin alaihissalam datang bertamu kepada Nabi, menjumpai Nabi, dan Allah nyuruh sampaikan kepada Nabi Muhammad. Katanya Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seluruh penduduk langit merasakan gembira hari ini. Semua penduduk langit sedang bersenang hari ini mendengarkan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Belum buat apa-apa lagi dia, baru ucap kalimat. Tapi seluruh penduduk langit sudah mengatakan, Allah mengatakan, suruh sampaikan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad, seluruh penduduk langit hari ini sedang bergembira mendengarkan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں، جبکہ وہ امیر المومنین ہیں، تو انہوں نے ایک صحابی کو جن کا نام ہے بشیر ابن عاصم، ایک صحابی ہیں، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے ایک امر کا ذمہ داری سپرد کیا، ایک ذمہ داری سپرد کیا کہ تم گھروں میں جا کر صدقات جو جس پر لازم ہوتا ہے وہ صدقات وصول کرو۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابہ پر سپرد کیا، جس کا نام بشیر ابن عاصم ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس صحابی سے آپ کا ملاقات ہوا، ملے، اتفاق سے کئی ملاقات ہوا، اور اس دوران میں وہ صحابی بشیر ابن عاصم وہ جو کام، جو ذمہ داری امیر المومنین کی طرف سے ان پر سپرد ہوا، اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلے، نہیں گئے، گھر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر سے ملاقات ہوئی اور حضرت عمر کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے جو ذمہ داری بشیر کو سپرد کیا ہے، اس ذمہ داری پورا کرنے کے لیے بشیر اپنے گھر سے نہیں نکلے، نہیں گئے، تو حضرت عمر ہیں، جلالی طبیعت ہیں، امیر المومنین ہیں، ملاقات ہوتے ہی ایک صدمہ کے طور پر ایک دکھ کے اندر ہے، تو ذرا آواز سے اور بشیر سے کہنے لگے حضرت امیر المومنین کہ کیا بشیر، میں نے سنا تم گھر سے نہیں نکلے، میں نے تمہارے اوپر ایک ذمہ داری سپرد کیا تھا، اس ذمہ داری کو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے تم گھر سے نہیں نکلے، تم نہیں گئے، کیا ایسا ہے کہ تم پر امیر المومنین کی طرف سے جو ذمہ داری سپرد کیا جاوے، جو امر کیا جاوے، تم پر اس کو پورا کرنے کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم پر اس حکم پورا کرنا لازم نہیں ہے، تم کیا سمجھے، کیوں نہیں گئے، کیوں گھر بیٹھے رہے؟ حضرت عمر نے ان سے یہ بات پوچھا۔ Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di zaman beliau menjadi Amir Mukminin, Khalifah, ada satu orang namanya Bashir bin Hasim yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk tukang kumpul zakat. Berjalan waktu ini berapa lama? Satu kali Umar dapat berita kebetulan berjalan dan ketemu di waktu itu Bashir sedang berada di rumahnya, yang harusnya pada saat itu sedang bekerja mengumpulkan zakat. Terus Umar bin Khattab tahu siapa dia, tegar. Tanya Bashir, kamu kan diberi tugas oleh Amir Mukminin untuk mengumpulkan zakat. Hari ini kan harusnya kamu sedang berkeliling bekerja. Kenapa kamu kok ada di rumah sekarang? Ini pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Bashir bin Hisham. تو بشیر ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیوں نہیں آپ کا حکم کا پورا کرنا مجھ پر بہت زیادہ لازم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث یاد ہے، اس حدیث نے مجھے گھر سے نکلنے سے مجھے روک رکھا۔ Kemudian apa jawab beliau Bashir bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu? Katanya Amir Mukminin, kenapa saya tahu? Kenapa enggak? Saya tahu tugas saya bekerja, tapi hari ini kenapa saya enggak keluar?
Katanya saya ingat satu hadis dari Rasulullah SAW. Yang teringat hadis itu, saya berpikir yang menyebabkan hari ini saya tertahan untuk keluar dari rumah ini untuk perkara itu. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے پوچھتے ہیں ان سے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حدیث سنی، کیا حدیث سنی، آپ مجھے بتائیے کہ جس حدیث نے آپ کو گھر سے نکلنے سے روک دیا، آپ نے کیا حدیث سنی، آپ مجھے بتائیں. Terus tahulah Umar bin Khattab bagaimana punya sifat takwa kepada Allah SWT. Mendengarkan itu langsung dia bertanya, terus apa itu Bashir? Hadis apa yang kamu dengar, yang kamu ingat, yang dari Rasulullah SAW yang menyebabkan kamu sampai tidak berani keluar dari rumah sekarang ini? Langsung dia mau tanya ini, dia mau tahu takwanya Umar. حضرت عمر کا دل کانپ اٹھے وجلت قلوبہم کانپ اٹھے، لرز رہے اور پوچھ رہے ہیں کیا حدیث سنی آپ نے، مجھے بتائیے. Sifat sahabat, sifat orang beriman harusnya. Mendengarkan itu langsung wajilat, bergetar hati dia. Apa itu hadis yang kamu dengar, yang kamu ingat? Langsung dia pikir untuk dirinya. کیا آپ حضرات بھی اس حدیث کو سننا چاہتے ہیں؟ Dia tanya, apakah tuan-tuan ini mau tidak mendengarkan juga hadis ini? آپ حضرات بھی اس شوق سے، اس رغبت سے اور اس کیفیت سے جو حضرت عمر کے اندر پیدا ہوا، آپ حضرات بھی ویسا سننا چاہتے ہیں؟ Apakah tuan-tuan yang mulia yang dulu ini mau mendengarkan hadis itu dengan kondisi hati seperti hatinya Umar bin Khattab mau tahu tadi? Allahu Akbar. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہاں سنیں گے مجمع میں اور سننے کے بعد مجمع ختم ہو جائے گا، سننے کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، یوں ہوگا. Dan coba beritahu saya, apakah tuan-tuan yang mulia ini setelah mendengarkan hadis ini sudah sampai di sini saja lepas itu lupakan semua hadis itu? Ya. Bilanglah enggak. تو پھر کس کیفیت سے، کس وجہ سے آپ اس کو سننا چاہتے ہیں؟ Terus dengan kondisi hati seperti apa tuan-tuan mau mendengarkan hadis yang terjadi pada Umar bin Khattab ini? Kondisi apa? Takut. Allah. Takut. تو بشیر ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو حدیث سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر کوئی ذمہ داری سپرد کیا جاوے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کو جہنم کے اوپر جو پل صراط کا پل قائم کیا، اس پل کے اوپر اللہ کھڑا کریں گے. جس کو سپرد کیا گیا کوئی کام، کوئی ذمہ داری، ایسا آدمی کو اس پل کے اوپر، جس پل کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر قائم کیا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں بچ سکے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جو اس کے اوپر سے نہ گزرے. ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اس آدمی کو جس کے اوپر کوئی ذمہ داری سپرد کیا گیا ہو، اس کو پل کے اوپر اللہ کھڑا کریں گے. اگر اس نے دنیا میں اس ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا تو اللہ اس کو اس پل کے اوپر سے امن و امان، عفو عافیت کے ساتھ پار کر دیں گے. اور اگر اس نے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دیانتداری، امانت داری کے ساتھ پورا نہیں کیا تو وہ پل جہاں اللہ نے اس کو کھڑا کیا، وہ پل وہاں سے پھٹے گا،
اور پھٹنے کے بعد وہ اس سے گرے گا اور 70,000 سال تک اس کے نیچے گرتا چلا جائے گا. یہ حدیث بشیر ابن عاصم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا. سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خون سے خالی ہو گیا، پھیکا پڑ گیا، اور لرز رہے، ڈر رہے، کانپ رہے. ان کا چہرہ کا رنگ بگڑ گیا، راستے میں بے ہوشی کی طرح نکل پڑے. بشیر ابن عاصم سے جدا ہوئے، نکل پڑے. ادھر سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے. دونوں کا ملاقات ہوا، ابو ذر اور عمر کا، دونوں کا ملاقات ہوا. ابو ذر نے دیکھا عمر کا حالت انتہائی ہولناک ہے، انتہائی خراب ہے. ابو ذر پوچھتے ہیں اے امیر المومنین کیا حال ہے آپ کا، کیا ہوا، کیا بات پیش آئی آپ کو، آپ کے چہرہ کا یہ رنگ، آپ کا اتنا لرز، اتنا کپکپی کیوں، کیا وجہ ہے؟ Allahu Akbar. Ini bayan untuk orang lama ini. Kita dengar yang tawajud semua, Allah kasih paham kita. Amin. Terus ini Umar tanya, apa itu hadis Bashir yang kamu dengar dari Rasulullah yang menyebabkan kamu tidak berani keluar rumah sekarang? Kemudian Bashir bin Hisham radhiyallahu ta'ala berkata, dan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat setiap orang dia akan melalui Siratul Mustaqim sebagaimana Allah katakan dalam Quran, wa in minkum illa waridha. Setiap kamu pasti akan lalu di atas jembatan itu, di atas sirat yang terbentang di atas api neraka Jahannam. Semoga Allah selamatkan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seorang yang diberikan amanah tetapi dia tidak mengerjakan amanah itu dengan betul, dia berkhianat dalam apa yang telah diamanahkan kepadanya. Allahu Akbar. Berkhianat sebagai zemidat, sebagai penanggung jawab markas, sebagai pemegang keuangan, nauzubillah summa nauzubillah dan sebagainya. Katanya, Nabi SAW bersabda, seorang yang diberi amanah tetapi dia berkhianat di dalam amanah itu, maka nanti ketika dia melalui sirat, dia akan menyeberang sirat yang Allah katakan dalam Quran, tidak ada di antara kamu melainkan pasti lalu di atas sirat itu. Maka orang yang berkhianat dalam amanah yang telah diberikan kepadanya. Allah. Orang yang mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya pada saat dia melalui sirat itu, maka kata Nabi, sirat itu akan terbelah dan dia jatuh dari belahan sirat itu, tenggelam ke bawah, terjun selama 70.000 tahun terus ke bawah. 70.000 tahun. Tetapi orang yang mengerjakan amanah itu dan mengerjakan tanggung jawab itu dengan amanat yang betul, maka dia akan lalu sepantas kilat di atas sirat itu. Terus mendengarkan hadis itu, coba bayangkan bagaimana kira-kira gelagat Umar bin Khattab, takwanya Umar. Dia tidak pernah menghisap orang lain, dia selalu menghisap diri dia. Mendengarkan hadis itu langsung wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Bulu romanya pun berdiri. Dia ketakutan seperti luar biasa. Padahal dia Umar bin Khattab. Kemudian dalam keadaan seperti itu dia meninggalkan Bashir dan keluar. Dia keluar berjalan dari rumah itu dalam keadaan seperti tadi. Muka pecat, dalam seperti dalam pucat. Kemudian bulu roma berdiri. Berjalan dalam keadaan ketakutan, berjumpa dengan Abu Zar radhiyallahu ta'ala. Dia tanya Umar, ada apa Umar? Kok seperti ini, ada apa? تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر
یہ بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی جی کی حدیث سنا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم سنو ان سے۔ دونوں اکٹھے ہیں۔ بشیر سے پوچھا ابو ذر غفاری نے کہ آپ نے امیر المومنین کو کیا حدیث سنایا؟ تو بشیر نے بعینہ، ہو بعینہ، جیسا امیر المومنین کو سنایا تھا ایسا ہی اب دونوں کے سامنے امیر المومنین بھی کھڑے ہیں، ابو ذر بھی کھڑے ہیں، دونوں کے سامنے وہ حدیث سناتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم پہ پھر دوبارہ وہ اثر پیدا ہوا۔ جب وہ کچھ مطمئن ہوئے، اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اے امیر المومنین، کیا اے امیر المومنین، آپ نے یہ حدیث نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں مجھے تو یاد نہیں، میں سنا یا نہیں سنا، مجھے یاد نہیں۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین سن لیجئے، میں نے یہ حدیث سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ، کئی مرتبہ بارہا سنا۔ اتنے تک کہنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی میں نے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ آدمی 70,000 سال تک نیچے گرتا چلا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کالی کالی سیاہ ہے۔ اے امیر المومنین، اب آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ جہاں تک آپ نے بشیر سے سنا تھا وہ حدیث آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یا میں جو بتایا وہ آپ کو زیادہ ڈرنے کی سبب بنا؟ ان دو حصوں میں سے کون سا حصہ آپ کو زیادہ ڈر لگ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر، جس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کچھ ایک دفعہ ذکر بھی، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمام آسمانی فرشتے اس کے صرف اسلام کی وجہ سے عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی جی کی تمام حیات، ابو بکر کی تمام حیات میں دونوں کو ساتھ دینے والا امیر المومنین عمر، دعوت کی ذمہ داری کو ایسا پورا کرنے والا، وہ جواب دے رہے ہیں ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، دونوں حدیثیں مجھے ڈرا رہا ہے۔ Allahu Akbar. Kemudian Abu Zar tanya, Bashir, kamu dengarkan apa sama Umar bin Khattab sehingga Amir Mu'minin kondisinya seperti ini? Apa yang kamu dengarkan kepada beliau? Kemudian Bashir pun radhiyallahu ta'ala mengulang hadis yang sama seperti yang tadi dibacakannya kepada Umar bin Khattab. Setelah hadis itu selesai, Bashir mengatakan, katanya, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak pernah dengar hadis ini dari Nabi? Kata Umar bin Khattab, tidak ingat saya. Terus kata Abu Zar Al-Ghifari, saya bahkan mendengarkan hadis itu berkali-kali dari Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi tambahan, pecah sirat itu, maka yang melintas itu jatuh ke bawah, terjun selama 70.000 tahun masih terjun lagi ke bawah. Kemudian itu api hitam pekat warnanya. Terus tanya Abu Zar bilang, wahai Amir Mu'minin, setelah engkau mendengarkan dari Bashir dan mendengarkan dari saya, macam mana kondisi kamu? Bertambah
sama saja atau gimana? Bertambah takut atau sama saja? Dan siapa itu Umar? Itu tadi yang beliau katakan. Kondisi kepribadian dia. Baru saja masuk Islam. Belum buat apa-apa lagi dia dalam agama ini. Seluruh penduduk langit sudah menyampaikan pesan rasa gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara pribadi, siapa tidak tahu pengorbanan Umar bin Khattab. Seluruh hidupnya bersama Rasulullah SAW. Tetapi takwanya kayak tadi. Dia bilang, yang tadi pun saya takut, sekarang pun saya takut juga. Terus, coba bandingkan dengan diri kita hadirin sekalian. Itu Umar bin Khattab, yang Islamnya menggemparkan penduduk langit. Tapi dalam hatinya punya ketakutan kepada seperti ini. Coba kita bayangkan dengan diri kita. Yang kita disebut tadi itu maksudnya, kita ini orang lama. Apa yang lama? इस काम को पूरा करते हुए, इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए चल रहे थे. आखिरी वक्त आया, किसी ने बर्छा मारा, जख्मी हुए, थोड़ी देर के बाद दुनिया से रुखसत होने वाले. उस वक्त अमीर मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उनका बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रान पर रखा हुआ. थोड़ी देर के अंदर उनकी जान निकल जाएगी, दुनिया से रुखसत होंगे. पूरी जिंदगी अल्लाह से डरने वाले, पूरी जिंदगी पूरा काम की जिम्मेदारी को पूरा करने वाले, जिन पर अल्लाह भी राजी, जिन पर नबी जी भी राजी, तो अपने बेटे से कह रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, मेरे सर को तेरे रान के ऊपर से जमीन के ऊपर रख दे, जमीन के ऊपर रख दे. मेरे सामने क़यामत का जो हौलनाक हालात इस वक्त आने वाला है, मेरे सामने क़यामत का जो हौलनाक और ख़तरनाक हालात इस वक्त आने वाला है, पूरी दुनिया और पूरी सात आसमान और सात ज़मीन के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ मुझे मिल जाए और मैं ये सब कुछ अल्लाह के लिए और सिर्फ अल्लाह के लिए सदका कर दूं और अल्लाह मुझे उस क़यामत के वक्त के हौलनाकी से, खतरा के हालात से अल्लाह मुझे बचा दे, तो मैं ये सब कुछ सदका करके अल्लाह से ये क़यामत के हौलनाकी से नजात हासिल करूंगा. ये कहकर अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उनका बेटा कि मैं क्या अपने वालिद का सर को जमीन के ऊपर रखूं, वो उस हालत में जख्मी है, कुछ देर ही के अंदर जान निकल जाएगी. उस हालत में उन्होंने खुद अपना सर मेरे रान के ऊपर से जमीन में फेंक दिया. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia dibunuh oleh seorang Yahudi yang menyebabkan terluka, pingsan, jatuh, yang mana salah satu di antara penyebab kematian beliau. Ketika dia dalam keadaan sakarat, pingsan, kadang sadar, kadang pingsan, dia datang anak-anaknya, kemudian salah satu yang tanya Abdullah bin Umar. Abdullah Umar angkat kepala bapaknya, taruhkan di atas pahanya. Kemudian dalam kondisi seperti itu apa kata Umar? Yang dunia dibuka dengan pengorbanannya. Islam tersebar di dunia gara-gara pengorbanannya. Tapi dalam kondisi seperti itu apa yang teringat oleh dia? Katanya Umar, katanya Abdullah, letakkan aja kepala bapak kamu ini di tanah itu. Letakkan saja kepala bapak kamu di lantai saja. Tidak usah kasih bantal paha kamu ini. Katanya Abdullah, apa sekarang yang saya rasakan? Katanya, saya sedang teringat bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti, katanya. Apa yang akan saya hadapi nanti? Apa nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada saya? Selamat tak saya? Makanya katanya, Abdullah, letak saja kepala bapak kamu di tanah saja. Tidak usah pakai bantal lagi, katanya.
seandainya Allah SWT berikan kepada saya seluruh kekayaan dunia ini, Allah berikan kepada saya seluruh kekayaan dunia, dan seandainya dijamin, maka saya akan gunakan seluruh kekayaan itu, saya infakkan untuk Allah, untuk agama Allah SWT, asalkan Allah jamin supaya saya tidak ditanya nanti di hari kiamat. Pokoknya mudah aja masuk surga, sudah. Saya akan gunakan segala-galanya. Ini siapa hadirin? Ini kondisi Umar bin Khattab yang seluruh hidupnya untuk agama, seluruh hartanya untuk agama, tetapi ketika menghadapi sakaratul maut, seperti ini keadaannya. Terus bagaimana dengan kita hadirin? حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، عباس نبی جی کے چچا ہیں، سگا چچا ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کے ساتھ انتہائی تعلق اور محبت ہے. وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یوں کہنے لگے، حضرت عمر یوں کہہ رہے ہیں، اے عمر تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، اے عمر تیری ماں کی بربادی ہو، اگر قیامت کے میدان میں اے عمر اللہ نے تجھے معاف نہ کر دیا ہو تو تیرے لیے دنیا ہی کے اندر ہلاکت ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان کی زبان سے، بے ساختہ، بلا ارادہ. ابھی دنیا سے رخصت ہوں گے، ابھی دنیا سے جانے کا وقت، اور اللہ سے ایسا خوف اور ایسا ڈر کہ اپنے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، زبان سے کیا نکل رہا ہے ان کو خبر نہیں. تیرے ہلاکی ہو، تیرے ماں کی ہلاکی ہو کل قیامت میں، اللہ نے تجھے اگر معاف نہ کر دیا اے عمر تو تیرے لیے ہلاکی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس وقت دیکھا کہ ان کو تو کچھ تسلی دینا چاہیے، میرے دل میں آیا کہ میں ان سے کچھ بات کروں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ نے سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے ان کے ساتھ رہا، ایسا ساتھ رہا، آپ ایسے ساتھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ سے راضی اور خوش ہو کر گئے ہیں، اور اللہ بھی آپ کے اوپر راضی ہے. اور پھر حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانہ میں آپ نے ان کے ساتھ دیا اور پوری ذمہ داری آپ نے ان کے ساتھ پورا کیا. وہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ سے راضی اور خوش تھے، اللہ بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں. تو پھر آپ نے یہ کیا، آپ کے زمانہ میں یہ فتوحات ہوئے، اور آپ کے زمانہ میں یہ اسلام کا بلندی اور بول بالا ہوا، تو آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اتنا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چند باتیں بتائیں. اس پر حضرت عمر عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لیتے، پکارتے نہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی کے چچا کے بیٹے، اے نبی جی کے چچا کے بیٹے، کیا آپ کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ احکم الحاکمین کے سامنے میرے لیے ابھی جو گواہیاں آپ نے دی، وہ گواہیاں کل آپ اللہ کے سامنے بھی دے دیں گے؟ اللہ کے سامنے آپ یہ گواہیاں دے دیں گے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا ضرور میں آپ کے لیے کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گواہیاں دے دوں گا. اس کے بعد ان کی جان نکل چکی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے صرف ڈرنا نہیں، مرتے دم تک
مرتے دم تک آخری لمحہ، آخری روح نکلنے کا وقت ہے، اس وقت بھی کتنا آخرت کا فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر، زندگی کا حساب دینے کا فکر ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو ہو رہا ہے، جس کے بارے میں نبی جو یوں ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کو نبی ہونا ہوتا، اللہ کسی کو نبوت عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا مجھ پر، اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا، اللہ نے عمر کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد دے رکھے تھے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو یہ عمر نبی بنتا۔ یہ عمر ڈر رہے ہیں کام کو، ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، یہ ہیں اصل پرانا۔ اللہ Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala di saat Umar bin Khattab sakarat seperti tadi datang menziarahi beliau, dan kata Abdullah bin Abbas, kata saya lihat Umar dengan tangannya seperti ini. Allah tanya, ada apa Amirul Mukminin? Kata seperti orang risau. Tanya, ada apa Amirul Mukminin? Katanya, kamu tidak tahu apa yang akan saya hadapi nanti depan Allah SWT. Katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar sudah celaka, Umar sudah celaka, Umar bin Asa. Kata dia, ada apa Amirul Mukminin? Kata Abdullah bin Abbas. Katanya, kalau seandainya nanti Allah SWT tidak maafkan saya, kalau seandainya nanti di hari kiamat Allah tidak maafkan saya, maka pasti binasalah saya. Dalam keadaan takut, gemetar, menangis, dia berucap seperti itu. Celaka saya, celaka. Kalau Allah nanti tidak maafkan saya, binasa, celakalah saya. Terus Abdullah bin Abbas sebagai seorang sahabat, sepupu Nabi, anak paman Nabi, dia beri tasali, sejukkan, tenangkan hati Umar. Ya wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu terlalu risau seperti itu? Bukankah engkau ini adalah sahabat Nabi? Kamu hidup bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Dan Nabi sayang, senang sama engkau, ridho sama engkau. Nabi wafat, Amirul Mukminin, Abu Bakar Siddiq jadi Amirul Mukminin. Dan engkau pun bersahabat dengan Abu Bakar dan menemani dia. Dan dia pun ridho dengan engkau. Setelah itu Allah pilih engkau jadi Amirul Mukminin. Dan apa yang kau buat untuk agama ini di zaman engkau, agama tersebar, banyak orang masuk Islam, dipuji-puji Umar. Jangan, apa lagi yang kau pikirkan wahai Umar bin Khattab? Wahai Umar, apa lagi? Tidak usah pikirkan, yakinlah sama Allah, tenangkan hati kamu. Allahu Akbar. Ini katanya yang berjuang seumur hidup, tapi dalam hati dia pikir mati dan keselamatan akhirat tidak pernah kosong daripada hati dia. Katanya, wahai anak paman Nabi, dia tidak panggil Abbas, Abdullah bin Abbas, bukan itu. Dia tahu ini adalah sepupu Nabi, anak paman Nabi. Wahai anak paman Nabi, wahai sepupu Nabi, kamu bilang seperti itu sekarang di depan aku. Allah. Kamu, kalau seandainya nanti Allah tanya saya, kamu mau tidak jadi saksi seperti itu depan Allah untuk saya nanti? Nah, sekarang kamu bilang seperti itu depan saya. Seandainya nanti saya ditanya Allah di hari kiamat, kamu sebagai sepupu Nabi, mau tidak kamu memberi saksi kepada saya seperti itu depan Allah? Itu apa jawaban Abdullah bin Abbas? Kata, demi Allah, wahai Amin, saya akan berikan saksi nanti depan Allah untuk kamu seperti ini di kiamat. Dalam keadaan seperti itu, Umar pun meninggalkan dunia yang fana ini. Dia senang, kemudian dia meninggalkan dunia ini. Inilah yang katakan oleh beliau tadi. Inilah modelnya Purana Sakti. Orang lama itu ini modelnya. Dalam pengorbanan segala-galanya nomor satu. Segalanya dikorbankan untuk agama. Tapi dalam hati dia tidak pernah luput rasa takut kepada Allah SWT. Sehingga dalam saat dia menghadapi kematian seperti ini kondisinya. Terus tanya pertanyaan, bagaimana kita hadirin? Inilah tadi katakan, siapa itu orang lama?
Ada nggak ini sifat-sifatnya sama kita? Allah Akbar. صحابہ کا مجلس ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کے ذمہ دار, کام کے ذمہ داری پورا کرنے والے امیر المومنین کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کام کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے. حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں میں رائیوں کا, دونوں میں کام کے نسبت سے رائیوں کا اختلاف ہو رہا ہے. ان کی ایک رائے ہے, ان کی ایک رائے ہے, دونوں کا اختلاف ہے رائے میں. مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے, رائیوں کا اختلاف. اور اس رائے کے اختلاف کی بنیاد پر بعد والے صحابہ یوں کہتے ہیں, بعد والے صحابہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عمر اور عثمان میں رائے کا اختلاف ہوا کسی مسئلہ میں, ہم بھی رائے دیے, عثمان بھی رائے دیے, حضرت عمر کی بھی ایک رائے ہے, رائے میں اختلاف ہوا. ہوتے 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 ایسا ہوا کہ دونوں میں رائے کے اختلاف کی وجہ سے اتنا گرما گرمی ہوا کہ شاید دونوں لڑ پڑیں گے, اور اس مجلس کے بعد کبھی ایک دوسرے سے بات کرنا تو درکنار, ایک دوسرے سے بات کرنا تو درکنار, شاید ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے. ہم تو یہ یقین کرتے تھے اتنا رائیوں میں اختلاف اور باتوں میں ٹکراؤ اور باتوں میں اتنا گرما گرمی ہوتا کہ ہمارا دل یہ کہتا کہ شاید اس کے بعد اور دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. لیکن اللہ کا ڈر, لیکن اللہ کا خوف دل میں بسا ہوا, رچا ہوا, گوشت اور خون کے ساتھ اللہ کا ڈر اتنا پیوست ہوا, ملا ہوا کہ مجلس ختم ہوتے ہی کیا ہوا تھا, مجلس میں مشورہ میں کیا گرما گرمی ہوا تھا, دونوں میں سے ایک کو یاد نہیں, دونوں بالکل بھول گئے. پہلے جیسا شفقت, محبت, پیار اور ایک دوسرے کا محبت لے کر کام کر رہے تھے ویسے ہی کام کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ ایسا ہوا یہ ایک کو بھی یاد نہیں. اللہ کا ڈر آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے. Kemudian hadirin, bagaimana sifat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dengan kawan-kawan dalam seperjuangan. Suatu kali dalam majelis ada musyawarah. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi perbedaan pendapat ya masalah sampai agak ribut lah, agak panas, sehingga sebagian sahabat kata ini bisa berkelahi ini. Panas, sahabat pun sudah mulai melihatnya agak seperti apalah, ributlah, panas, berdua itu dalam masalah. Tetapi hadirin, apa yang terjadi? Kami, kata sahabat, melihat itu pasti akan berkelahi, perang ini berdua ini, melihat. Tetapi herannya, sesudah majelis selesai, musyawarah selesai, majelis selesai, Allahu Akbar. Dua itu seperti kakak beradik, tidak ada masalah aja terjadi dalamnya. Sebagaimana tadi sebelum majelis, kasih sayang, ribut dalam majelis, berbeda pendapat, tetapi selesai majelis, ya seperti sebelumnya lagi. Kasih sayang tidak ada, seperti tidak ada kejadian. Ini sifat yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala. Dan harusnya sifat ini ada dalam diri setiap kita orang-orang lama ini. Semata-mata semuanya berbeda pendapat karena Allah. Setelah itu selesai, kembali berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala pula. Allah. علماء یوں فرماتے ہیں اور جن اہل علم کے اوپر اللہ تعالیٰ جیسے کہ نبیوں کو اوپر دعوت کو کھولتے تھے اور نبیوں کو دعوت سکھلاتے تھے اللہ حکم الحاکمین،
اسی طرح اس دعوت کی ذمہ داری کو لے کر چلنے والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور اس کو آخرت کی فکر لگا رہتا ہے، تو ایسے علماء یوں فرماتے ہیں کہ دعوت جب تک اپنے اصولوں کے ساتھ چلتا رہے گا، وہ دعوت تو جو بھی اس دعوت میں جان مال کھپائے گا، لگائے گا، قربانی دے گا، اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہی رہیں گے جب تک وہ اصولوں پر قائم رہے گا۔ اور یہ دعوت جب اپنے اصولوں سے ہٹ جائے گا، اور دعوت کا جو مزاج ہے، اور دعوت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر جیسا کھولا، اور نبیوں نے اور صحابہ نے اس دعوت کو جس اصول کے ساتھ کیا، اگر آدمی اس اصول سے ہٹ کر چاہے موت تک دعوت میں اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لگاتا رہے، اس کے لیے یہ دعوت عداوت میں مبدل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھیوں کا بجائے اس کے کہ محبت ہو، پیار ہو، شفقت ہو، بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کا دل لیا ہوا ہو، اس کے دل میں ساتھیوں کے بارے میں عداوت پیدا کرے گا۔ یہی دعوت، یہی محنت، اسی میں جان و مال کا کھپانا، یہی بات اس کو دعوت میں ساتھیوں کے ساتھ دل میں عداوت کو لائے گا۔ یہ دعوت اس کے لیے نعمت اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, para Nabi alaihissalam mereka adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala di antara sekian banyak manusia, dipilih untuk kerja dakwah ini, dan para Nabi itu langsung ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi dikirim untuk dakwah dan langsung ditarbiyah oleh Allah Ta'ala. Kata para alim ulama, kita yang buat kerja dakwah ini, dan dakwah ini sebabnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita buat kerja dakwah ini dengan sifat takwa, seperti yang tadi kita dengarkan dari kehidupan Umar bin Khattab, buat kerja dakwah dan dalam hati kita ada takwa, dan selalu buat kerja dakwah sesuai dengan usul-usul dakwah yang sudah kita dengar, disampaikan kepada kita, maka insya Allah dai-dai itu pun akan selalu di bawah bimbingan Allah SWT, dan Allah akan terus pilih dia, dan Allah akan terus majukan dia dalam kerja dakwah ini. Semoga kita seperti itu, amin. Namun sebaliknya, apabila kita buat kerja dakwah ini bertentangan dengan usul-usul yang telah dibuat oleh Nabi dan yang diarahkan oleh para ulama kita, buat kerja dakwah sesuai nafsu kita, tidak peduli dengan usul, maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, dakwah yang tadinya yang seharusnya menimbulkan kasih sayang, meningkatkan iman, dan terus maju dalam perjuangan dan pengorbanan, tetapi karena dakwah yang dibuat tidak mengikuti usul, tata tertib yang telah diarahkan oleh para masyayikh, dan jauh daripada sifat-sifat nubuah Nabi alaihissalam, maka dakwah itu juga walaupun dia dalam dakwah, tapi dakwahnya yang harus menimbulkan kasih sayang, tapi dakwah yang dibuat menimbulkan perlawanan di dalam kerja dakwah sama-sama. Akan terjadi perlawanan, perkelahian bersama kawan-kawan dalam dakwah. Dan jangankan maju, mungkin na'udzubillah summa na'udzubillah, Allah buang dari kerja dakwah ini. Dan dakwah yang dibuat tanpa usul, yang menyebabkan percetakan dan perkelahian bersama kawan dakwah, itu tidak akan mendapatkan syafaat nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. اپنی ذات کے اعتبار سے ہر ایک دعوت میں محنت کرنے والے، ہر ایک دعوت میں وقت لگانے والے، چاہے کم چاہے زیادہ، چاہے زندگی، ہر ایک یہ اپنے آپ کا حساب لے کہ میری اس زندگی دعوت والا، اللہ نے جو ہمیں یہ دعوت کا نعمت عطا فرمایا، اور اللہ نے جو نجات کا ذریعہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب تک رحم اور کرم فرما کر اس میں چلا رہے ہیں، تو ہر ایک
بلا استثنا ہر ایک اس بات کو دیکھیں کہ میری دعوت والی اس زندگی کا اب تک اللہ نے جہاں تک مجھے پہنچایا، کیا میرے دل میں ساتھیوں کے بارے میں محبت، شفقت، پیار اور الفت اور دلی تعلق اور خیر خواہی اور ناصحانہ مزاج میرے دل میں ساتھیوں کے بارے میں پیدا ہوا، یا میرے دل میں عداوت پیدا ہوا ساتھیوں کے بارے میں؟ اگر میرے دل کی حالات کیفیت یہ ہے کہ اس دعوت کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک، چاہے وہ ملک کے حیثیت سے، چاہے وہ ضلع کے حیثیت سے، چاہے وہ صوبہ کے حیثیت سے، چاہے وہ تحصیل کے حیثیت سے، چاہے وہ گاؤں کے حیثیت سے، چاہے وہ مسجد کے حیثیت سے، جیسا بھی میرا ساتھی ہے، ان ساتھیوں کے بارے میں میرے دل میں ہر ایک کے بارے میں شفقت، محبت، الفت، خیر خواہی، ناصحانہ مزاج پیدا ہوا، تو اللہ سے انتہائی امید اس بات کی ہے کہ اللہ اس دعوت کی محنت میں موت تک استقامت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جمع رکھ کر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو تمہارے اوپر ذمہ داری سپرد کیا ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے تم مجھ تک پہنچو، اللہ تک اس حالت میں اللہ پہنچا دیں گے۔ اگر یہ حالت ہے، اللہ بے انتہا اللہ تعالیٰ حفاظت فرماویں، اللہ تعالیٰ بچاویں، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں لے لیں کہ اس دعوت کی محنت کے نتیجے میں بلا استثناء میرے ساتھی کے بارے میں، چاہے ملک کی حیثیت سے، چاہے نیچے مسجد کی حیثیت تک، کسی بھی ساتھی کے بارے میں میرے دل کے اندر عداوت پیدا ہوا، میرے دل کے اندر دشمنی پیدا ہوا، اور میں نہ اس کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ دونوں اکٹھے ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں، ہمارے اندر ایک دوسری کی خرابیاں، ایک دوسری کے عیبوں کو ظاہر کرنا، یہ باتیں ہو رہا ہو تو اللہ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ ہم خود ہی اپنا حساب لے لیں اس بات کا کہ ہمارا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا، ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ Allah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, semua kita menghisap diri kita masing-masing. Alhamdulillah Allah SWT pilih kita dalam kerja dakwah. Dan kata beliau, setiap kita tanpa kecuali mulai menghisap dirinya. Saya dalam kerja dakwah ini, seandainya dalam diri saya, setiap kita ini, seandainya dalam diri saya yang buat kerja dakwah ini ada timbul rasa kasih sayang kepada setiap orang tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, tanpa pandang perbedaan suku, warna kulit, bangsa, negara, atau apa saja. Dalam hati saya timbul rasa kasih sayang kepada setiap orang, terutama orang-orang yang ada dalam kerja dakwah ini. Siapapun dia, saya ada izzat memuliakan dia, bahwa dia lebih baik daripada saya. Kata beliau, kalau seandainya perasaan itu ada dalam hati setiap kita yang hadir malam ini, maka insya Allah besar harapan kita, orang yang seperti itu hati dan perasaannya terhadap kawan-kawannya, Allah akan istiqomahkan dia dalam dakwah ini, dan Allah akan jaga dia dalam sampai akhir hayatnya insyaallah taala. Semoga kita semuanya seperti itu. Tapi kata beliau sebaliknya, nauzubillah subhanallah, seandainya ada di antara kita nih yang sibuk dalam dakwah, buat juga pengorbanan, tetapi dalam hati tidak bersih. Hati tidak bersih kepada kawan-kawan seputar kita, terserah mau kawan di halaqah kah, kawan di mahala atau di kabupaten kita atau negara kita atau mana saja, ada perasaan tidak baik melihat orang lain, cemburu, benci, sakit hati, dengki, menghina, pandang leceh, apa itu dia, tidak tertib, apa itu dia, tidak beres, saya yang beres. Kata beliau, nauzubillah,
summa nauzubillah, kalau ada perasaan itu dalam hati kita, maka dia dalam bahaya besar. Mungkin suatu hari Allah akan tampakkan dari kerja dakwah ini. Dan kita berselindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. دوسری بات یوں فرمایا حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے یہاں کام کرنے والا شمار ہو، پرانا تو وہ ہوتا ہے جس کی حالت اور کیفیت خلقتن، ایک آدمی کا طبیعت خلقتن بنتا ہے، پیدائشی. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی جوان ہوتا ہے، کسی کو گرم پسند ہے، کسی کو ٹھنڈا پسند ہے، کسی کو سخت پسند ہے، کسی کو نرم پسند ہے. تو خلقتن فطرتن نیچرل ایک طبیعت بنتا ہے، نیچرل طبیعت. تو کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے اس کی طبیعت جیسا ایسا بن گیا کہ پیدائشی فطرت اس کا بن گیا، نیچرل فطرت اس کا بن گیا. کیا بن گیا کہ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت کی زمانہ میں اپنے محل میں اپنی تمام عیش و عشرت کے سامان کے اندر رہتے ہوئے اس کو چھپر کھاٹ دے، اس کو اپنے کھٹیا میں اپنی بیوی کے ساتھ جو لذت، جو راحت، جو فرحت اس کو ملتا ہے ایک داعی کو، ایک دعوت کے میدان میں محنت کرنے والے کو اللہ کی راہ کی ٹھوکریں کھانا، اللہ کی راہ کی مشقتوں کو برداشت کرنا، اللہ کی راہ کی تکالیف کو جھیلنا، اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کر چلتے ہوئے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ساتھیوں کی طرف سے، آدمیوں کی طرف سے جتنی تذلل اور جتنی اہانت اور جتنی اذیت پہنچے، یہ تمام باتیں، اللہ کی راہ کی مشقتیں، اللہ کی راہ کی تکالیف، اس کو جھیلنا، اور پھر ساتھیوں کی طرف سے جو کچھ آوے اور اس کے دل اس کو برداشت کر رہا ہے اور اس برداشت کرتے ہوئے اس کو انتہائی درجہ کی تکلیف ہو رہا، یہ تمام تکالیف ان بادشاہوں کے بادشاہت کے محل میں رہتے ہوئے جو فرحت اور آرام ملتا ہے، اس سے زیادہ خلقتاً اس کو وہ آرام ملتا ہے. اگر یہ طبیعت بن گیا کام کرتے ہوئے، کام کرنے والوں کو، چاہے اس کی حالت خوشگوار ہو اور چاہے اس کا حالت ناگوار ہو، چاہے اس کی حالت موافق ہو اور چاہے اس کی حالت مخالف ہو، اور چاہے اس کو دنیا کے اسباب ساتھ دیتا ہو اور چاہے اس کو دنیا کے اسباب ساتھ نہ دیتا ہو، ان تمام حالات کے باوجود وہ کام کے تقاضا کو لے کر چلنا اس کے اوپر اتنا پیارا، اس کے نزدیک اتنا لذیذ اور لذت بن گیا، جیسا بادشاہوں کو بادشاہی کے ماحول میں رہتے ہوئے جو لذت اور فرحت حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کو یہ فرحت، اندرونی فرحت اور لذت اس کو حاصل ہوتا ہے. اگر کام کرنے والا ساتھی ایک اس کا دل کا یہ کیفیت بن گیا تو وہ ہے اصل پرانا. Allah Akbar. Hari yang mulia, tadi dia ulang kata Maulana Ahmad Saikan, orang lama itu siapa? Katanya kita mau orang-orang lama ini merasakan derita, susah payah dalam kerja dakwah ini sebuah kelezatan dalam hidup dia. Bahkan dijadikan tabiatnya. Seperti ada sebagian orang dia secara pribadi suka yang dingin-dingin. Kalau mendapatkan dingin itu senang dia. Ada pula orang yang suka panas-panas. Kalau dapat yang panas itu senang dia. Dan makanan dan sebagainya. Katanya kita mau
dalam kerja dakwah ini dengan segala macam bentuk kegiatan-kegiatan takaza, penderitaan, susah payah, pengorbanan, kita menghasilkan kelezatan di dalam bentuk pengorbanan ini. Kata beliau, seandainya seseorang dai sudah menjadi tabiat dia kerja dakwah ini, dan dia merasakan segala takaza dakwah itu sebuah kelezatan dalam diri dia, baik yang dihadapi itu manis atau pahit, tapi dia sudah menjadi dai. Misal manis, dia takaza datang rezeki banyak, itu manis. Atau dia sedang takaza hancur dunia dia, dapat maki hamun dari orang, dapat cacian dari mata-mata manusia, mata-mata derita, cobaan, ujian dia hadapi. Tetapi dia sudah menjadikan dakwah dimaksud hidup dia, dan dia sudah mendapatkan kelezatan dalam dakwah ini. Kata beliau, orang-orang yang atau dai-dai yang sudah seperti itu, maka katanya, kata Masyaikh, itu dia akan merasakan segala macam bentuk penderitaan dalam dakwah ini sebuah kelezatan, yang kelezatan itu apabila dibandingkan dengan seorang raja yang paling kaya di dunia ini, di dalam istana megah meriah dia dengan segala macam bentuk fasilitas yang dia nikmati, ulu barang, dayang-dayang dan sebagainya, yang paling kaya, yang paling besar kerajaan atas dunia ini. Tentu raja itu dalam keadaan merasakan kelezatan. Kata beliau, kita dengar dari para masyayikh, seorang yang sudah menjadikan dakwah maksud hidup dia, walaupun dia nanti dalam kerja dakwah mendapatkan macam-macam tantangan dan rintangan, susah payah dan penderitaan, caci maki, hamun dari orang, dan serba kekurangan dari asbab, dia akan Allah berikan suatu kelezatan dalam perkara itu, yang mana kelezatan itu lebih nikmat daripada kelezatan seorang raja yang sedang menikmati kerajaannya. Dan kita mau seperti itu dalam dakwah ini. Semoga Allah pilih kita menjadi seperti itu. मदीना मुनव्वरा की हालात यूं था कि बाहर से जो वफ्द और बाहर से जो जमातें और बाहर से जो भी आदमी मदीना मुनव्वरा में किसी से मिलने आता, तो जिससे मिलने आता मदीना में दाखिल होते ही बराह रास्त उसके घर में नहीं जाता। आम तौर से ये रिवाज पूरे अरब में फैला हुआ था कि कोई वफ्द आया, कोई जमात आई या कोई अकेला आया मुनफरिदन, तो वो सबसे पहले मदीना में दाखिल होने के बाद वो मस्जिद नबवी में दाखिल होता, और मस्जिद नबवी में दाखिल होकर वो तहियतुल मस्जिद पढ़ता, अपनी जो सवारी है घोड़ा ऊंट उसको बाहर बांधता, और मस्जिद में जाकर वो तहियतुल मस्जिद पढ़ते, और पढ़ने के बाद फिर वो नबी जी के ऊपर सलाम पढ़ते, दरूद पढ़ते। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद फिर वो अपने सवारी को लेकर जिससे मिलना होता उसके घर में दाखिल होते, उसके पास पहुंचते। Kebiasaan sahabat dahulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka pergi safar untuk suatu takazakan, भाई वहाँ किसी ने तस्वीर खींचा है इस पिलर के पीछे किसी ने तस्वीर खींचा है, उसको जरा सा वो बड़ा मेहरबानी, मैं बहुत आजिज़ी के साथ दो हाथ जोड़ करके आपसे अर्ज़ करता हूँ वो ज़रा डिलीट कर दे। मैंने देखा है वहाँ पे तस्वीर उठाया, मैंने शुरू से आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये अल्लाह के नाराज़ करने वाला काम कोई ना करे। अब एक मजमा एक बात के लिए तैयार हो रहा है, इसमें अगर ये काम हो जाए, अल्लाह ना करे अल्लाह का यहाँ कोई नाराज़ी हो, तो फिर हम कैसे इस दावत के तकाजा को पूरा करेंगे। Ini beliau ingatkan kembali, nampak tadi barusan satu orang yang mengambil foto, tidak usah kita lihat sini aja. Sangat berharap saya 11 tangan dengan kepala, jari tangan dengan kepala, mohon yang mengambil foto tadi itu tolong dihapus. Satu, dan saya ingat lagi yang tadi saya ingatkan lagi katanya,
ini kerja suci. Kita datang sini untuk mencari ridho Allah. Kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan Allah marah, macam mana Allah meridho sama kita? Kita paham insyaAllah. Semoga Allah beri paham kita sekalian. Beliau bilang tadi, sudah menjadi suasana dulu di zaman sahabat, di zaman Nabi, di zaman Amirul Mukminin. Siapa? Orang-orang kalau pergi takaza agama pulang itu tidak langsung ke rumah. Kalau pulang dari safar itu langsung ke masjid dulu. Kalau bawa kendaraannya itu keledai atau kudanya itu dipancang dulu di luar masjid. Kemudian dia masuk masjid salat. Dan kalau ada Nabi, jumpa Nabi dulu. Selesai di situ baru dia pulang keluar dan baru dia menuju siapa yang mau dijumpai, keluarganya atau yang lain. Okay. तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माना में एक वफ्द जो अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करने के लिए मदीना पहुँचे और मदीना पहुँचकर जैसा कि मामूल था वैसा उन्होंने अपना सवारी मस्जिद नबवी के पास पार्क किया, ठहराया, बांधा और फिर सब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अपना जो कुछ अमल करना था वो सब पूरा किए। पूरा करने के बाद अब वो सब वापस आएंगे तो देखा कि मस्जिद नबवी के एक कोने में कोई एक आदमी है, बिल्कुल मामूली सा लिबास पहना हुआ और काम वो ये कर रहा है, काम वो आदमी ये कर रहा है कि सूखी रोटी, उसके हाथ में है सूखी रोटी, उसको प्याला में पानी रखा हुआ, उस पानी में उस सूखी रोटी को भिगोकर वो आदमी खा रहा है। इस हालत को उस वक्त ने मस्जिद नबवी के अंदर एक ही आदमी को देखा और इस हालत में देखा, उनसे कोई बात नहीं की। वो वक्त बाहर निकले, सवारी लिए और जानते नहीं थे कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है, कहाँ अमीरुल मोमिनीन रहते हैं। तो लोगों से पूछा कि हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली से मिलने आए हैं, हमें आप रास्ता बता दीजिए कि उनका घर किधर है। तो लोगों ने रास्ता बता दिया, वो पहुँचे घर, दरवाज़ा में आवाज़ दिया तो अंदर से हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हसन या हुसैन दोनों में से एक निकले। तो उनसे इन्होंने कहा कि हम अमीरुल मोमिनीन से मिलने आए हैं, हमें आप अमीरुल मोमिनीन से मिलने की इजाज़त दीजिए, हमें बंदोबस्त कर दीजिए। तो बेटे ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में है, आप वहाँ जाइए, अमीरुल मोमिनीन आपको वहाँ मिलेंगे, अमीरुल मोमिनीन आपको वहाँ मिलेंगे, घर में नहीं है अमीरुल मोमिनीन। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पूरा मस्जिद जो है हमने देखा और घूमा, हमने वहाँ नमाज भी अदा किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सलाम भी पढ़ा, हमने वहाँ कोई किसी को नहीं देखा। तो बेटे ने पूछा कोई नहीं, किसी को आपने नहीं देखा? कोई नहीं है। यहाँ एक मामूली सा आदमी है, मामूली सा लिबास पहना हुआ, कोई वो कुछ नहीं है, वो एक प्याला में पानी रखा हुआ है और सूखी रोटी वो पानी में भिगो कर खा रहे हैं। बेटे ने कहा वही तो अमीरुल मोमिनीन है, वही तो अमीरुल मोमिनीन है, उनसे मिलो। Hadirin, satu kali lanjutan dari kisah tadi, kebiasaan sahabat kalau pulang safar dia ke masjid dulu. Termasuk ada di zaman Ali radhiyallahu ta'ala ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Satu orang musafir datang dari luar kota. Dia datang, ya biasa tadi adat orang kalau datang suatu tempat dicari masjid dulu, masuk masjid. Yang musafir ini pun dia mau mencari Ali bin Abi Thalib. Dia datang, sholat, dia doa, buat amalan. Kemudian dia di situ melihat ada seorang yang sedang baring-baring, sedang duduk makan roti. Ada piala mangkok berisi air. Kemudian ada roti di tangannya kering, sufi roti. Roti kering
dicecah dalam air, kemudian dimakan. Dicecah dalam air, dimakan. Setelah itu orang yang tadi melihat, sudah lihatnya, kemudian dia sudah sholat, doa, dia pun keluar. Dia mulai tanya-tanya orang, katanya saya mau jumpa Amir Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Nah, dia tanya-tanya itu, sampailah di rumah Ali bin Abi Thalib. Satu dia tanya mana ada ketoknya rumah salam, katanya mau jumpa Amir Mukminin. Kata anaknya, bapak tidak di rumah, bapak di masjid. Amir Mukminin di masjid, kata anaknya. Katanya saya dari masjid ini, tidak ada di masjid orang. Semua masjid saya lihat, saya lama di masjid, tidak ada orang di masjid. Cuman ada tadi saya lihat satu orang dulu di pojok masjid itu, Allah, sedang makan roti kering dengan air di mangkok. Kata, siapanya yang hadir Amir Mukminin. Dan itu saya yang lain tidak ada. Terus kata anaknya, ya itulah Amir Mukminin. Itulah Amir Mukminin. Allahu Akbar. اور یہ امیر المومنین اپنے خلافت کے زمانہ میں ایک دفعہ وہ جہاں ان کا بیت المال ہے وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیت المال میں فراوانی مالوں کا، ازدیاد مالوں کا، سونے اور چاندی، اس سے پورا بیت المال بھرا ہوا سونے اور چاندی سے. تو داخل نہیں ہوئے اندر، دیکھ کر باہر ہی سے یوں خطاب کیا کہ بادشاہوں کے آرام اور اللہ کی راہ کی لذت، اللہ کی راہ کی مشقت دونوں اس کے ساتھ برابر ہو جاتے، بلکہ اللہ کی راہ کی مشقت یہ اس کے پاس پرانا کے پاس کام کرنے والے کے پاس زیادہ ہو. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کر یوں کہتے ہیں، یا ایتھا الدنیا، یا ایتھا الدنیا غری غیری انی قد طلقتک ثلاثا. اے دنیا سن لے اس بات کو، اگر دھوکہ دینا ہے میں علی امیر المومنین کو نہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ دے دے، میں تو بہت پہلے تجھے 3 طلاق دے چکا، یعنی تجھے چھوڑ ہی دیا. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala jadi Amir Mukminin, banyak fatah, banyak khazanah ganimah datang kepada beliau. Satu kali dia melihat Baitul Mal, nampak di situ khazanah. Apa itu khazanah isinya? Emas, perak, dan intan yang lain-lain, yang mahal-mahal. Ditengoknya itu barang-barang, kemudian dia keluar, kemudian melihat ke langit. Dia bilang, ini tak mungkin ini mencari ridha Allah dengan barang-barang ini. Kemudian ditengok barang itu, dia berkata, wahai dunia, kamu jangan coba-coba untuk menggoda aku, menipu aku. Kamu tipulah yang lain. Saya tidak boleh kamu tipu. Tipu yang lain. Jangan tipu aku. Pertanyaan bagaimana dengan kita hadirin? اللہ کام کرنے والوں کے اوپر دونوں حالات لاتے ہیں. کبھی کام کرتے کرتے، زمانہ گزرتے گزرتے، ساتھیوں سے معاملہ کرتے کرتے خوشگوار حالت اس کے سامنے پیش آتا ہے. مالوں کا فراوانی، تجارت بہت بڑھ رہا ہے، مال بہت آ رہا ہے، دنیا بہت آ رہی ہے. اللہ اس حالت کو لا کر بھی کام کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے تقاضا پورا کر رہا تھا، جیسے وقت دے رہا تھا، جیسا چل رہا تھا، اس حالت میں بھی وہ ایسا چل رہا ہے، یا مالوں کے اندر پھنس کے، دنیا کے اندر پھنس کے، اور اس کے اندر ایسا مشغول ہو گیا، اپنا اس کو مشورہ کے لیے وقت ہے، نہ اس کو مسجد کے پاس اعمال کے لیے وقت ہے، نہ اس کو تقاضا لے کر چلنے کے لیے وقت ہے. اب اس میں ایسا پھنسا ہوا، نکلتے 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 وقت ایک ایسا آیا کہ وہ
فرض نمازوں کے لیے مسجد میں جاوے اتنا اس کو فرصت نہیں ملتا. اب وہ اپنے محلے میں جو فیکٹری ہے، جو میل ہے، جو آفس ہے، جو گھر ہے، وہی وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو مسجد میں جانے کا بھی فرصت نہیں ملتا. اللہ بے انتہا حفاظت فرمائے. اللہ بے انتہا کام کرنے والے ہر ایک دنیا کے داعی کو حفاظت فرمائے. ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اس کا خبر بھی نہیں ہوتا کہ نماز پر قضا ہو گیا. اللہ بے انتہا حفاظت فرمائے. اور دوسری حالت بھی اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ تنگی کی حالت. چلتا کر لو. Hadirin yang mulia, dalam kerja dakwah ini datang keadaan. Keadaan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang sebaliknya. Dan seluruh keadaan baik atau buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita dalam keadaan-keadaan yang datang ini. Misalnya satu orang datang kepadanya dunia banyak. Allah Subhanahu wa taala mau melihat dia dalam keadaan dunia datang ini, apa yang dia buat dalam kerja agama ini. Kalau seandainya dunia datang, kemudian hatinya berubah, mulai sibuk dengan dunia itu, mulai kurang waktunya untuk kerja agama yang agung dan mulia ini, nisab mulai terlambat dan tertinggal. Ke markas mulai nak nampak, makomi pun tak ikut serta lagi. Kadang-kadang sholat pun mulai terlambat. Bahkan kadang-kadang gara-gara sampah dunia itu pun sholat pun tertinggal. Dia bilang, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berselindung kepada Allah SWT dari kejadian seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian sebaliknya beliau mau sampaikan. اور دوسرے حالات اللہ تعالیٰ کبھی تنگی کا، کبھی ناگواری کا، کبھی بیماری کا، کبھی فقر و فاقہ کا، کبھی غربت کا، یہ اللہ تعالیٰ حالات آتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے حکم پر، تقاضا کو لے کر چلنے پر، جیسا کہ دین کی نصرت کر رہا تھا اس نصرت پر قائم ہے، یا اس حالت سے متاثر ہو کر وہ کام سے الگ ہو گیا، کام سے نکما ہو گیا، کام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ یہ حالات دیکھتے ہیں. دونوں حالتوں کے اندر جو جمتا ہے، حالت جو بھی ہو، حالت موافق ہو، حالت مخالف ہو، جو بھی حالات آئے اس کے اوپر اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے. جیسا کر رہا تھا ویسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرما کر اس کے اندر موت تک استقامت کے ساتھ دعوت کی تقاضا کو لے کر چلنے کی اللہ کی طرف سے ملتن ہو، اللہ کی طرف سے توفیق عنایت فرما دیتے ہیں. Ada juga modelnya hadirin sebaliknya. Karkun lama diuji oleh Allah SWT dengan keadaan yang tidak muafik. Ekonomi mulai morat-marit. Banyak masalah dalam keluarga. Sehingga gara-gara ekonomi yang mulai kurang, masalah dalam keluarga, dia pun kadang-kadang diuji Allah dengan itu, lalu mulai menjauh dari dakwah ini. Nisab tidak terjaga, ke markas tidak nampak, di halqa mahala pun tidak ikut serta lagi. Itu pun kita berselindung kepada Allah dari perkara itu. Tapi hadirin, yang diinginkan apa? Karkun lama yang sebenarnya itu yang mana? Dia tidak terkesan dengan keadaan. Dakwahnya terus. Setiap saat dia memikirkan takaza agama. Walaupun dunia datang banyak, itu tidak mempengaruhi dia dalam menyambut takaza agama. Atau sebaliknya, kalau uji dengan musibah dan susah payah, tetap dia hadapinya itu dengan jiwa besar dia. Dan tiba waktu takaza, dia sempurnakan juga takaza agama. Karkun atau orang-orang yang seperti ini, insya Allah akan jadikan tabligh yang dia buat itu sebagai asbab hidayah untuk manusia di seluruh alam. Dan Allah akan beri dia istiqamah sampai akhir hayatnya dalam dakwah ini. Yaitu tidak terkesan dengan keadaan. تیسری بات یہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، جن کو لے کر انہوں نے کام کو شروع فرمایا اور جن کو اپنے ہاتھوں سے کام کو سکھلایا اور جن کو کام کی بنیاد بنا کر انہوں نے کام شروع کیا، ان سے یوں کہا کہ ایک تو میں اس کام کو جو میں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شروع کروایا، ایک تو میں اس کام کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یقین کرتا ہوں کہ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ میں یقین کرتا ہوں.
گمان نہیں، مجھے یقین ہے 100% کہ یہ نبی والا کام ہے. ایک بات. دوسری بات، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دعوت کے تقاضا کو لے کر چلے گا اور دعوت کے تقاضا کو پورا کرے گا، تو یہ دعوت کے تقاضا کو پورا کرنا یہ دین کی نصرت ہے. اور اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین کا نصرت کرے گا میں اللہ اس کی نصرت کروں گا. لہذا میں یہ یقین کرتا ہوں 100% کہ جو دین کی نصرت کرے گا، دین کا کام کو لے کر آگے بڑھے گا، دین کے تقاضوں کو لے کر دنیا کی تقاضوں کو مغلوب کرے گا، دین کے تقاضوں کو غالب کرے گا، مقدم رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام ضرورتیں اور تمام حاجتیں اللہ اس کام کے ذریعے سے پورا کر دیں گے. میں یہ اس بات کا بھی 100% یقین کرتا ہوں. Dua perkataan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Ingat nih. Satu, Maulana Ilyas pernah berkata, siapa tuh Maulana Ilyas? Orang yang pertama sekali kalau buka melalui beliau kerja dakwah nubuat ini yang tersebar ke seluruh dunia, yang hari ini alhamdulillah kita dipilih oleh ladangnya. Kata beliau, saya punya keyakinan sempurna 100% bahwa kerja dakwah ini adalah kerja dakwahnya Nabi alaihissalam. Yakin saya, ini adalah kerjanya Nabi. Satu. Yang kedua, kata Maulana, saya juga punya keyakinan. Siapa saja yang buat kerja dakwah ini dengan betul, siapa saja yang buat kerja dakwah ini dengan betul, niat yang betul, cara yang betul, maka saya punya keyakinan pasti akan berlaku kepadanya ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Saya yakin siapa saja yang buat kerja dakwah ini dengan betul, niat betul, cara yang betul, pasti Allah akan sempurnakan seluruh hajat-hajatnya dalam dunia ini. Allah akan bantu di dalam segala urusannya seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Jika kamu menolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Ini keyakinan Maulana Ilyas. Semoga Allah kasih juga kepada kita. ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ساتھیوں سے جن ساتھیوں کو انہوں نے کام سکھایا، کام وہ لے کر ان کے زمانہ میں کام کر رہے تھے، ان سے یہ مذاکرہ کیا کہ میں یقین کرتا ہوں اگر تم یہ کام کرو گے اللہ تمہاری دنیا کی تمام ضرورتوں کو اس کام سے پورا کریں گے. یہ ان کو سمجھایا، بات ہو گئی، پوری ہوئی. پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساتھیوں سے پوچھا کہ کیوں جی بات سمجھ میں آئی، کیوں جی بات سمجھ میں آئی، آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھے؟ تو سب نے کہا، یہ سب میوات کے تھے، سب نے کہا کہ حضرت سمجھ گئے، سمجھ میں آ گیا، سمجھ گئے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات نہیں سمجھے بلکہ باتوں کو تم نے صرف سنا ہے، ابھی تک سمجھے نہیں. سمجھو گے تب جب تم اس مسجد سے باہر نکلو. مسجد سے باہر نکل کر یہ جو دنیا والے دکاندار دکان کر رہے ہیں اور یہ جو میل اور فیکٹری والے یہ میل اور فیکٹری کر رہے ہیں، ان کی زندگی دیکھو گے اور ان کی زندگی کی حالت کو سمجھو گے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں. جب یہ دیکھو گے اور دل کی گہرائی سے ان کے حالت کے نتیجہ کو سمجھو گے، تب جا کے میری اس بات کو تم سمجھ سکو گے. اس سے پہلے تم نہیں سمجھ سکو گے. وہ کیا؟ ان میں سے مسجد سے باہر ان میں سے ہر ایک دنیا والا جو دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے کمائی میں جس لائن کا بھی کمائی اور کاروبار ہو، چاہے تجارت کا، چاہے ملازمت کا، چاہے کھیتی باڑی کا،
چاہے قلی مزدوری کا، چاہے انجینئر کا، چاہے ڈاکٹر کا، چاہے پروفیسر کا، چاہے لیکچرر کا، چاہے ڈائریکٹر کا، جو بھی لائن کا، جو جتنے لائن سے کمائی میں مشغول ہے، کلی سے لے کر بادشاہ تک، ہر ایک اپنے دل کے اندر اس بات کا 100% یقین کرتا ہے کہ میرے اس کمائی کے ذریعے سے جو کچھ میں مہینہ بھر کماؤں گا، مجھے تنخواہ ملے گا، مجھے پیسہ ملے گا، مجھے اس کمائی کے ذریعے سے میری فیملی کا، میرے بیوی کا، میرے بچوں کا، میرے والدین کا، میرے بھائی بہنوں کا، ان تمام لوگوں کی تمام ضرورتیں اس کمائی سے پورا کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ کمائی میں لگا ہوا ہے۔ میرا بچہ ہے، ابھی اس کا 2 سال ہے، 3 سال ہے، پڑھائی کا زمانہ نہیں ہوا، تو جب 5 سال ہو جائے گا تو اس بچہ کا پڑھائی کا زمانہ ہوگا، تو میری اولاد کی پڑھائی کا خرچ اسی تنخواہ سے مجھے دینا ہوگا۔ میرے گھر کے چاول، آٹا، روٹی، تیل، سبزی، سالن، پھل، کپڑے، جتنی ضروریات کا سامان ہے، مجھے اس تنخواہ سے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ بچے کا پڑھائی، بچہ اب اولاد پڑھائی سے فارغ ہو گئے، اس کا 10 سال ہو گیا، 15-20 سال ہو گیا، اب اس کی شادی کرنا ہے، تو مجھے اولاد کی شادی کی تمام ضرورت اس کمائی سے پورا کرنا ہوگا۔ شادی بھی ہو گیا، بچے سب شادی، اب ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر کا انتظام مجھے اسی کمائی سے ان میں سے ہر ایک کے لیے گھر کا الگ الگ انتظام کرنا ہوگا، ان کے سواری کا انتظام کرنا ہوگا، ان کا اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو تو ان کے علاج اسی مجھے کمائی سے پورا کرنا ہوگا، ان کی کوئی مصیبت آوے اس کو دور کرنا اسی مجھے اس کمائی سے کرنا ہوگا۔ ایک آدمی جو غریب ہو، مالدار ہو، متوسط ہو، ہر ایک جس لائن میں، جس شعبہ میں وہ کمائی کے لائن سے کمائی کر رہا ہے، اس کا 100% یہ یقین ہے کہ مجھے اپنی تمام ضرورتیں اسی کمائی سے، اسی انکم سے پورا کرنا ہے۔ جیسے یہ بازار کے، اور جیسے یہ دکاندار کے، اور جیسے یہ زمین والوں کے دل کے اندر یقین ہے، جب تمہارے دل کے اندر یہ بات 100% یقین کے طور پر بیٹھ جاوے کہ میں اللہ کے دین کی نصرت کروں گا، اللہ کے دین کی تقاضا کو پورا کروں گا، تو اللہ اس دین کے تقاضا کو پورا کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری دین کی دعوت، میری دین کی نصرت کرو، میں تمہارا نصرت کروں گا۔ جس کی نصرت اللہ کریں گے اس کا کون سا کام باقی رہے گا؟ جب تم دنیا کے اندر پھرو گے تو تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اس کام کے ذریعے سے دنیا کی پوری زندگی کے تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ دائی جب تک یہ یقین اس کے دل میں پیدا نہ ہوا، وہ نیا سے بھی نیا ہے، وہ کوئی پرانا نہیں۔ Hadirin yang dirahmati Allah SWT, satu kali Maulana Ilyas dalam majlis seperti ini di depan orang-orang mewah cerita tentang dakwah, tentang iman yakin, dan cerita tentang meyakinkan kerja dakwah ini. Seperti tadi, itu ditanya macam mana, paham? Kata orang-orangnya, paham, kamu sudah paham, yakin, yakin. Kata Maulana Ilyas, belum lagi, kamu belum paham lagi, belum yakin lagi dengan kerja dakwah. Terus beliau kasih contoh, coba kamu keluar sana, lihat orang-orang dunia itu kerja. Kata dia, orang-orang dunia itu kerja bagaimana? Yang itu contoh yakin. Mau kerja kedai kah, toko kah, perusahaan kah, polisi kah, jadi presiden kah dia, pabrik atau apa saja kerjanya. Bagaimana orang-orang dunia itu mengerjakan pekerjaannya? Dia punya toko kecil atau besar kah? Dia bekerja itu dengan penuh hati, jiwa raga dia mengerjakan pekerjaan itu dengan penuh keyakinan bahwa dengan dia mengerjakan pekerjaannya itu selesai seluruh masalah-masalah dia. Urusan sekolah anak selesai dari toko saya. Urusan dapur istri selesai dari toko saya. Urusan baju anak, sepatu anak selesai dari pekerjaan saya ini. Dia yakin kalau saya kerja ini dapat uang,
dari uang ini selesai seluruh masalah saya. Itu dengan penuh keyakinan. Nah, dan kamu tanya orang, sekarang kita kembalikan. Kata Mulia, maunya kita buat tabligh ini punya keyakinan dengan kerja tabligh ini, sebagaimana orang-orang dunia punya keyakinan dengan pekerjaan dia. Dia kerja dan dia yakin dengan pekerjaan itu selesai seluruh masalahnya. Dan kata Mulia, kita mau ini seluruh ahbab karkun ini buat kerja tabligh dengan full keyakinan dan kerja tabligh dengan full usul yang betul, dengan keyakinan bahwa kalau saya kerjakan kerja dakwah ini dengan cara yang betul, maka Allah SWT melalui kerja ini akan selesaikan seluruh masalah-masalah saya, dunia dan akhirat. Allah akan selesaikan seluruh hajat-hajat saya dengan kerja ini. Nah, kata Mulia, kita mau seluruh ahbab ini mengerjakan tabligh ini dengan full keyakinan seperti itu. Orang yang punya keyakinan seperti inilah yang tidak akan meninggalkan tabligh dalam setiap kondisi dan keadaan. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کہنے پر یقین جمع ہوا تھا. اللہ نے ان کو اسی یقین کی بنیاد پر آخر تک کام میں لگا رکھا. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, keyakinan inilah yang ada pada setiap mereka. Mereka buat kerja ini dengan full yakin dan betul-betul mereka kerjakan dengan sempurna, dengan keyakinan melalui usaha agama ini Allah akan bantu mereka dan selesaikan seluruh masalah-masalah mereka dan hajat-hajat mereka dunia dan akhirat. میں نے شروع کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرانوں کے مجمع میں بات کہتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ اصل پرانا تو ہے صحابہ نے اس دعوت کے تقاضا کو، صحابہ نے اس دعوت کے کام کو نبی کی صحبت میں ہوتے ہوئے کس طرح پورا کیا، اور اس طرح پورا کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک صحابہ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ خوشخبری کہ اللہ بھی ان کے اوپر راضی اور وہ بھی اللہ کے اوپر راضی. ہم جو کام کرنے والے ہیں پورے انڈونیشیا ملک کے اندر، ہماری زندگی خاص طور سے دعوت کے نسبت سے جتنا صحابہ کے ساتھ مشابہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا یہ محنت اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کام میں استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق بھی عطا کریں گے. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka lah yang dikatakan tadi oleh Maulana Said Ahmad Khan yang orang lama sebenarnya. Tadi pertanyaan orang lama itu siapa? Orang lama itu sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka lah yang membuat kerja ini dengan betul, dengan sempurna, full yakin, full pengorbanan, sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, kita pun sebenarnya apabila kita buat kerja ini dengan cara yang betul, dengan yakin yang betul, sejauh mana kita buat kerja ini dengan cara yang betul, usul yang betul, dengan yakin yang betul, sejauh itu pula nanti Allah SWT akan tingkatkan kita dalam kerja ini. Dan Allah SWT akan terus gunakan kita sehingga kita menjadi afidai manusia di seluruh alam. بس میں ابھی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور تشکیل کا وقت ہو گیا. صرف اور صرف صحابہ کیسے یقین کے ساتھ چلے نبی جی کی صحبت میں، اس کو بتاتا ہوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے اوپر، اور اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں، وہ اپنے شاگردوں سے، جو شاگرد تابعی ہیں، ان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی جی کے ساتھ یوم عرفہ میں میدان عرفہ میں، وقت عرفہ میں، یعنی عرفہ کے جو وقت ہے اس وقت میں ذی الحجہ کے 9 تاریخ یوم عرفہ کا وقت ہے، زوال سے لے کر غروب شمس تک
تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم عرفہ کے میدان میں، عرفہ کے دن میں ہم وقوف عرفہ کر رہے ہیں، اور عرفہ کا میدان مکہ میں ہے، مکہ شہر کے اندر ہے، تو ہم وقوف عرفہ میں ہیں۔ اس حالت میں ہم وقوف عرفہ میں ہیں، اس حالت میں نبی جی نے ہم سے پوچھا، نبی جی نے ہم سے پوچھا ایّ یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ ایّ یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ عرفہ کے میدان میں جتنے وقوف کرنے والے ہر ایک کو یقینی طور پر 100% یہ معلوم ہے، یقین ہے کہ آج کا دن ذی الحجہ کا نبی تاریخ ہے، یوم عرفہ ہے، ہم سید الکونین کے ساتھ وقوف عرفہ کے میدان میں کر رہے ہیں، یہ عرفہ کا دن ہے، نبی ذی الحجہ ہے، ذی الحج مہینہ کا 9 تاریخ ہے، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے۔ اس کے باوجود جو صحابی اپنے شاگرد تابعین سے حدیث روایت کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی جی کے اس سوال پر کہ آپ نے پوچھا ایّ یوم ھذا، کہ آج کا دن کون سا دن ہے، تو ہم نے یہ جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے۔ حالانکہ ہر ایک یقینی طور پر اس بات کو جان رہے ہیں، یقینی طور پر اس بات کو معلوم کر رہے ہیں کہ آج کا دن عرفہ کا دن ہے، ذی الحجہ کا 9 تاریخ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود جواب میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ایّ شہر ھذا، نبی جی نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ ہر ایک کو یقینی معلوم ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج ہوتا ہی ذی الحج میں، عرفہ ہوتا ہی ذی الحج میں۔ آپ نے پوچھا ایّ شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم میں سے اسی صحابی نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا ایّ بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہر ایک 100% یہ جانتا ہے کہ یہ مکہ شہر ہے، اس لیے کہ عرفہ کا میدان مکہ میں ہے، ہر ایک کا یقین ہے 100% کہ یہ مکہ کا زمین ہے، مکہ کا شہر ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا مکہ، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ تو شاگرد نے استاد سے پوچھا، صحابی سے پوچھا کہ استاد جی یہ تو بظاہر سمجھ میں نہیں آیا، وہ دن نبی ذی الحجہ کا تھا، آپ میں سے ہر ایک کو یقین تھا کہ ذی الحجہ کا نبی تاریخ ہے، آپ سیدھی جواب دے دیتے کہ ذی الحجہ کا 9 تاریخ ہے، یہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے جواب میں کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی جی نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو یقینی طور پر آپ سب کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سیدھا سادہ جواب یہی تھا کہ یہ شہر ذی الحجہ، آپ یہ جواب دے دیتے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ نے یہ جواب نہ دے کر یہ کیوں جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم؟ پھر نبی جی نے آپ سے یہ پوچھا کہ ایّ شہر ھذا، کہ یہ کون سا شہر ہے؟ آپ سب کو یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ یہ مکہ کا شہر ہے، آپ جواب دیتے شہر مکہ، یہ جواب نہ دے کر آپ نے اللہ و رسولہ اعلم کیوں کہا؟ تو اب صحابی ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہتے ہیں جو یقین کی بات، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ تینوں جواب یقینی طور پر جانتے تھے، مانتے تھے، دل کی 100% شہادت کے ساتھ ہم جانتے تھے، اس کے باوجود ہم نے یوں جواب اس لیے دیا کہ اگر اس دن، اس جگہ، اس مہینہ میں نبی جی ہمیں یوں کہتے تھے کہ یہ ذی الحجہ کا نبی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ذی الحجہ کا 15 تاریخ ہے، ہم اپنے یقین کو، ہم اپنے اندر کے 100% یقین کو کاذب کہتے اور نبی جی کی بات کو سچا مانتے۔
کہ یہ 15 تاریخ ہے. اگر نبی جی یوں کہتے تھے کہ یہ مکہ شہر نہیں بلکہ کوئی دوسرا شہر ہے تو ہم مکہ شہر کے یقین ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے تھے کہ ہم آنکھوں سے جو مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کاذب کہتے اور نبی جی کو بات کو سچا کہتے. ہم اس شہر کو ہم ذی الحجہ جانتے تھے، مانتے تھے، اس کے باوجود اگر نبی جی یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں، یہ کوئی محرم کا مہینہ ہے، ہم اپنے آنکھوں کا اور اپنے دلوں کے مشاہدہ اور یقین کو کاذب کہتے اور نبی جی کی بات کو سچا کہتے. اس لیے ہم نے تینوں کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، باتوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایسا یقین کر کے جو کام کی تقاضا کو پورا کرنے والا ہوگا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری تمام کاموں میں نصرت تمہارا کروں گا. اس بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے جو چلتا رہے گا، نوکری کرے، تجارت کرے، دکانداری کرے، کھیتی باڑی کرے، ملازمت کرے، ڈاکٹری کرے، جو کچھ بھی کرے، لیکن یقین اس کا ہو کہ ہمیں جو اللہ پال رہے ہیں، ہمیں جو اللہ چلا رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کو جو اللہ پورا کر رہے ہیں، تو وہ اس دعوت والا کام کی نسبت کی وجہ سے اللہ ہمارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. جو اس یقین کے ساتھ چلے گا، چاہے اس کے سامنے ظاہری اسباب ہو اور چاہے اس کے سامنے ظاہری اسباب نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی یقین کی بنیاد پر اس کو موت تک چلاتے رہیں گے عافیت ke saat. Masya Allah, ini pembicaraan terakhir, sudah ini nanti ada taskil. Semuanya bersedia insya Allah. Semuanya bersedia insya Allah. Beliau bilang di satu kali di Padang Arafah, ini kisah pun masyhur. Sering kita dengar, Nabi tanya kepada sahabat, hari ini, tahu enggak kalian hari ini hari apa? Semua tahu sahabat hari Arafah, tapi mereka jawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tanya lagi, kalian tahu enggak ini bulan apa sekarang? Semua sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, tapi mereka jawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tanya lagi, kalian tahu ini negeri apa ini? Semua sahabat tahu ini Mekah ini. Arafah di Mekah. Tapi mereka tidak jawab, saya tahu. Mereka bilang, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Semua bilang Allah lebih tahu, Allah dan Nabi lebih tahu, Allah dan Nabi lebih tahu, Allah dan Nabi lebih tahu. Satu orang ada tanya, kenapa kalian jawab kayak gitu? Kalian kan tahu ini. Hari Arafah, jawab aja hari Arafah selesai. Tanya ini bulan apa, jawab aja bulan Dzulhijjah selesai. Kan mudah. Tanya ini negeri apa, jawab aja ini Mekah selesai. Kenapa jawab Allah wa Rasuluhu alam? Kata sahabat, kami tidak yakin dengan apa yang kami tahu. Walaupun kami tahu ini hari adalah hari Arafah, tapi Nabi tanya. Mungkin Nabi bilang hari ini bukan apa-apa, kami lebih percaya apa yang Nabi katakan. Dan kami akan bohongkan diri kami yang tahu hari ini hari Arafah. Nabi tanya ini bulan apa, kami bilang Nabi tak lebih tahu. Tahu kami ini bulan Dzulhijjah, tapi Nabi tanya. Mungkin Nabi bilang ini bukan bulan Dzulhijjah. Seandainya Nabi bilang bukan bulan Dzulhijjah, maka kami akan bohongkan diri kami. Yang betul adalah apa yang dibilang oleh Nabi Muhammad SAW. Kami tahu ini Mekah, tapi Nabi tanya, kami bilang Allah Rasulullah alam. Seandainya Nabi bilang ini bukan Mekah, maka kami akan benarkan apa yang Nabi bilang, dan kami bohongkan apa yang ada pada diri kami. Kata beliau, kata Mas Syekh, seandainya seperti ini kita buat kerja dakwah dan tabligh dengan full keyakinan, sebagaimana keyakinan sahabat kepada Nabi, maka yakinlah hadirin, ayat yang sering kita dengar, yang Allah sebut intansurullah yansurkum, akan berlaku pada diri kita. Walaupun kita juga mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, toko, kebun, kolam ikan, kantor, perusahaan dan perdagangan, boleh. Tapi yakin kita dengan pekerjaan ini. Dengan itu tidak selesai masalah. Masalah selesai dengan kerja dakwah ini. Dan kita harus full keyakinan buat kerja dakwah ini, sebagaimana yakinnya sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita buat kerja ini dengan keyakinan seperti itu, yakinlah hadirin, Allah bersama dengan kita, sebagaimana Allah bersama dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain.
Allah akan selesaikan seluruh masalah kita sebagaimana Allah menyelesaikan masalah sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena itu insyaallah din, sudah panjang pembicaraan, maka harusnya tanpa kecuali semua kita yang duduk pada tempat ini bersedia insyaallah untuk sambut takaza. Bersedia insyaallah. इसके लिए साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जैसे इस दावत के तकाजा को पूरा किया, अगर हम नियतें करें कि हमें उस तरीक़ा से दावत के तकाजा को पूरा करना है, नियतें अगर करें, दिल के गहराई में नियतें अगर इस तरह से करेंगे और फिर अपनी ताकत, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हम हिम्मतों को बुलंद करते हुए दीन की तकाजा को पूरा करने के लिए हम जान और माल की कुर्बानी के ऊपर खड़े होंगे। जैसे साहबा ने जान और माल को बेकीमत किया, ऐसे खड़े होंगे और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके हम ये नियत करेंगे कि ज़िंदगी के आखिर लम्हा तक हमें इन दावतों के तकाजा को पूरा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आज आप आंखों से देख लेंगे insyaallah. Hadirin, sudah panjang kita duduk dengan penuh kesabaran. Tinggal nih waktu yang sebenarnya, yaitu taskil. Maka kita coba sedikit lawan nafsu kita dan setan, bersabar sampai selesai taskil. Insyaallah, kata beliau, kalau kita betul dengan niat yang betul, buat takazanya dengan yakin yang betul, insyaallah sampai akhir hayat Allah akan istiqomahkan kita dalam kerja dakwah ini. Insyaallah, amin. Saya bilang, alhamdulillah hadirin, kita sudah dengar semuanya lengkap, dan sebagaimana dulu sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan penuh keyakinan buat pengorbanan dalam kerja dakwah ini sehingga agama tersebar sampai akhir hayat mereka, Allah ridho kepada mereka. Dan kita sekarang ini yang penting kata minimal dengan hati yang tulus ikhlas dari hati lubuk hati yang dalam, kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita juga mau seperti sahabat, kita buat pengorbanan semampu kita. Maka yakinlah hadirin kata beliau, Allah pun akan tolong kita sebagaimana dulu Allah tolong sahabat radhiyallahu taala anhum. Untuk itu semuanya bersedia. Nah, ini kita dengarkan insyaallah tafsir. अब ये मौत तक काम को इस तरीका से करने के लिए दिल की अज़म के साथ आप अपनी ज़ात और अपने दरमियान अपना आपका अल्लाह और कोई आपके साथ दरमियान में नहीं, दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करते हुए ये बात ज़रा कह दें कि इंशाअल्लाह हम मौत तक काम को इस तरीका से करने के लिए तैयार हैं. Dan sangat harap saya ini dari hati kecil minta kepada setiap kita ini tanpa kecuali, hari ini kita berniat dari hati kecil mau buat kerja ini sungguh-sungguh sampai akhir hayat kita insyaallah. इंशाअल्लाह. हाँ, kita ikut. अब इसमें से इस नियत को बुनियाद बनाकर इस मजमा से इज्तिमा दुआ परसों हो जाएगा. इस मजमा से 4 महीना के लिए अल्लाह के राह में, ये पूरा मजमा 4 महीना के है. 4 महीना बाहर मुल्क में 4 महीना, 15 दिन आपका पहला लगता है, 15 दिन बाद में लगता है, 5 महीना बाहर मुल्कों के लिए. ये पूरा मजमा 4 महीना लगाया हुआ है. बाहर मुल्क के लिए कौन तैयार है? Dan alhamdulillah semuanya adalah orang lama, karkun 4 bulan. Dan kita berharap insyaallah dari majelis ini, dari majma' dan istimewa ini berangkat jemaah sebanyak-banyaknya insyaallah. Dan dari majelis siapa insyaallah dari tuan-tuan yang menyiapkan dirinya untuk kembali berangkat 4 bulan. बाहर मुल्कों के लिए नियतें करें. Untuk 4 bulan negeri jauh. जाएंगे तो 2 महीना 4 महीना के बाद. Mungkin लेकिन berangkat नियत करके ना sekarang. जाए. Mungkin 2-3 bulan ke depan berangkat. Siapa yang niat negeri jauh ke depan? Masya Allah. Masya Allah. Baik kalian, kita akan buat taskil. Kita sudah dengarkan. Tolong dibuka lorongnya dulu. Setelah itu kita akan taskil. Tolong dibuka jalan. Dibuka jalan. Dibuka jalan dulu. Sebelah sini buka jalan. Baik, Pak Sirya.